بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم خواجہ نصر الدین توسی کی کتاب تجرید الاعتقاد کے اوپر ان کے شاگرد رشید علامہ حلی کی لکھی ہوئی کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کتاب کے متن میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کے اندر جن جن مکاتب کے آراء کا ذکر ہوا ہے یا جن جن مکاتب کے علماء کے افکار کا تذکر آپ کو ملے گا ان کا تعارف پیش کیا جائے. لہٰذا ایک ایک کر کے ہم کچھ مکاتب کلامی کا تعارف پیش کر رہے ہیں مختصر نہایت اختصار کے ساتھ، تاکہ آپ کو جب بھی ان مکاتب کے نظریات آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس سے پہلے والے درس میں ہم نے معتزلہ متکلمین اسلامی کا ایک بہت بڑا گروہ اور بہت بڑا یعنی نامور گروہ ہے معتزلہ مکتب ہے، ان کا مختصر تعارف ہم پیش کر چکے ہیں، اور آج ان کے کچھ عقائد مزید عقائد انشاءاللہ ہم آپ کے اس درس میں مزید عقائد آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. اور معتزلہ کے جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی عقائد ہیں، بنیادی اصول عقائد ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آج اس کے درس میں ہم انشاءاللہ کریں گے. اصول معتزلہ کی وضاحت. اس سے پہلے درس میں ہم نے معتزلہ کے 5 اصولوں میں سے 2 اصولوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی. ان کے 2 اصول توحید اور عدل پر بات کی تھی، گفتگو کی تھی. آج تیسرا جو ہے اصل ہے سوم. ان کا اصل سوم یہ ہے کہ نفاذ وعید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو عذاب بتلائے ہیں اور جو جو وعیدیں سنائی ہیں گناہ گاروں پر، ان کو جاری کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ کسی گناہ گار کی توبہ قبول کر سکتا ہے. اس پر لازم ہے کہ گناہ گار کو سزا دے، جیسا کہ اس پر لازم ہے کہ نیکوکار کو اجر و ثواب دے، ورنہ نفاذ وعید نہیں ہوگا. یہ دیکھیں ان کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس برے کام کے اوپر وعید سنا ہے، مثلا اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو شرک کا جو ہے شرک کے اوپر وعید یہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قطع رحمی کرتا ہے کوئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وعید سنائی ہے کہ اس کے عمر میں کٹوتی ہوگی، یا وغیرہ وغیرہ. جھوٹ بولنے کا جو وعید سنا ہے، یعنی کسی بھی گناہ کسی بھی نافرمانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو وعید سنائی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید کا جاری ہونا واجب قرار دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ مجبور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے وعید سنائیں اس کے بعد وہ کام بھی کر گزریں، کام کرنے کے بعد یہ گناہ کا کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ جس کام کے کرنے والے پر کو وعید سنائی ہے اس وعید کے مطابق اسے سزا بھی دے، اس پر عقاب بھی کر دے. اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کر سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی ایک گناہ گار ہے جس نے گناہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا معاف نہیں کر سکتا، اور نہ کسی گناہ گار کی توبہ قبول کر سکتا ہے. اس پر لازم ہے کہ گناہ گار کو سزا دے. اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ خود خدا متعال کو مجبور کر رہے ہیں. جب آپ نے ایک اصول بنایا ہے تو اس حکم دیا ہے، اس حکم کے مطابق عمل کرنا آپ پر بھی واجب ہے. جیسا کہ آپ پر لازم ہے کہ نیکوکار کو اجر دینا. کوئی شخص نیکی کا کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، نماز پڑھیں، کسی کی خدمت کریں یا کوئی بھی اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ جس طرح اس کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو پورا پورا اجر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ جن جن برے کاموں پر آپ نے نفاذ وعید کیا ہے، عقاب کا وعدہ دیا ہے، اس وعید کو نافذ کرنا بھی اللہ پر واجب ہے. یہ ان کے اصول میں سے ایک اصل ہے. چوتھا اصل اصول میں سے چوتھے نمبر پہ ہے ان کا منزلتم بین منزلتین. اس کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک تیسرے درجے کو بھی مانتے ہیں، اور وہ مرتکب کبیرہ کا درجہ ہے. ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ یعنی گناہ گار شخص ایمان سے نکل جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے، گویا نہ وہ مسلمان ہے نہ کافر. یہ ان کے اصول میں سے ایک ہے منزلتم بین منزلتین. ایک انسان اس نے ایک طرف سے جو ہے دل میں یا زبان سے اقرار کیا، اللہ کا اقرار کرتا ہے، دین کا اقرار کرتا ہے، انبیاء کا اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لہٰذا وہ اقرار کے حوالے سے وہ مومن ہے. لیکن عملاً جو ہے ایسے گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے جو ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے. لہٰذا عملاً وہ ایمان سے نکل چکا ہوتا ہے، اور چونکہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو یہ ایمان کے حصے میں داخل ہے،
لیکن عملاً وہ اپنے اقرار کے خلاف کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ایمان کے اس دائرے میں نہ رہا بلکہ نکل گیا، لیکن کفر کے دائرے میں بھی داخل نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی یہ اللہ کا اقرار کر رہا ہے، نبی کا اقرار کر رہا ہے، دین کا اقرار کر رہا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا مقام آتا ہے کہ انسان اقرار کر رہا ہے دین کا اور کرتوت اس کے دین کے خلاف ہیں، لہٰذا نہ یہ ایمان کی حالت میں رہا، نہ پورا کفر میں داخل ہو گیا، بلکہ ہمیں ایک درمیانی منزلت، درمیانی مقام کا تصور کرنا پڑے گا کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے اقرار کے مطابق ایمان سے نکل بھی نہیں جاتا ہے، اور اسی اقرار ہی کی وجہ سے وہ کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ درمیان میں رہتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں یعنی ان کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ، معتزلہ کے نزدیک مرتکب گناہ کبیرہ یعنی گناہ گار شخص ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا ہے، گویا نہ وہ مسلمان ہے اور نہ کافر۔ معتزلہ اس بات کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ کبیرہ کے بعد بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ درمیانی حیثیت میں آ گیا، یعنی ایک انسان مسلمان ہے، اس نے تسلیم کیا ہوا ہے اللہ کو، رسول کو، دین کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن گناہ کبیرہ وہ دڑ در کرتا جا رہا ہے، اور گناہ کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا جائے اور کوئی توبہ کی توفیق اس کو حاصل نہیں ہوئی اور معافی تلافی نہیں ہوئی، تو پھر وہ قیامت کے دن نہ مومنوں کے ساتھ محشور ہوگا، نہ کافروں کا حکم اس پر لگے گا، بلکہ ایک درمیانی راستہ ہوگی، اس کی حیثیت نہ مسلمان کی ہے نہ کافر کی ہے، لہٰذا خدا ان کو الگ طریقے سے انصاف دے گا۔ یعنی ایسے لوگوں کو جو ایمان میں بھی نہ رہے اور کفر میں نہیں چلے گئے، اس درمیان میں رہیں، تو ان کا جو انصاف دینے کا طریقہ، ان کو انصاف دینے کا طریقہ وہ ٹوٹلی مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص